رمضانوں پہ رمضان گزر جاؤ، گھر میں بیٹی کے واسطے ڈھنگ کا رشتہ نہیں آ رہا. 4 سال سے رشتے دیکھ لے گئے بچی کے واسطے، لیکن کوئی رشتہ ڈھنگ کا نہیں آ رہا. 5 سال سے بیٹھ کے ہے حولہ گھر میں جاب کے واسطے. کیا کر رہا بچہ آپ کا؟ بولے تو ڈگری پاس کر کے جاب سرچنگ میں لگا ہوا ہے. کب سے سرچ کر رہا حولہ؟ 4 سال سے سرچ کر رہا، اب تک بھی جاب لگی نہیں. شوہر 5 سال سے قرضوں میں پڑا ہوا ہے، اب تک قرضے پھٹ رہے نہیں. باپ 6 سال سے پیشنٹ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اب تک علاج صحیح نہیں ہو رہا. ادھر باپ بیمار ہے، ادھر شوہر پریشان ہے، ادھر بچی جوان ہے، ادھر جوان لڑکا بے روزگار ہے. یہ سارے مسائل کیسا حل ہونا؟ اللہ کے سامنے رو کے دعا کر لینا، تہجد کی نماز پڑھ کے رو کے مانگ لینا، افطار کے موقع پہ مانگ لینا. یہ دعائیں کرنا ہمارے کو نہیں آتا، شاپنگاں کرنا آتا. پھر اس کے بعد جب یہ حالات نہیں سدھرتے، الٹا سدھارنے کے واسطے اللہ کم از کم تاخراتوں میں تو بھی دعا کر لو بھائی، آخری عشرے میں تو بھی دعا کر لو. تہجد میں کھانے کے واسطے اٹھ کے 4 پلیٹ ہضم کر لیتے، اس میں ایک 4 رکعت نماز پڑھ کے تہجد کی دعا کر لو. افطار کے موقع پر اتنا لمبا دسترخوان رہتا، اس پہ کیا کیا آئٹم رکھے گننا مشکل رہتا. اتنے آئٹم بھی کھا لے کے عشاء کی نماز سے پہلے اللہ کی کرامت قدرت دیکھیے، وہ پورے آئٹم عشاء کی نماز سے پہلے ہضم بھی ہو جاتے. پھر عشاء اور تراویح کے بعد پھر کھانے کے لیے الگ دسترخوان بیٹھتے. یعنی رمضان کے مہینے میں معدہ بھی اتنا فاسٹ ہو جاتا، افطار میں کھائے سو کھانا عشاء کی نماز سے پہلے ہضم ہو گیا. تراویح پڑھ لے گئے تو بھوک لگ رہی، پھر تراویح کے بعد کھائیں گے. 4 گھنٹے نہیں گزرے پھر تہجد میں کھائیں گے. یہ سب کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن 1-2 آنسوں گرا کر رو کر اللہ کے سامنے بیٹی کے لیے رشتہ مانگ لیں، بیٹے کے لیے نوکری مانگ لیں، شوہر کے لیے قرضوں کی رہائی مانگ لیں، ماں باپ کی طبیعت کے لیے صحت مانگ لیں. یہ کچھ بھی ہمارے کو نہیں آتا ہے. اب آپ بتائیے یہ سب حالات میں کیا کرتے؟ اب یہ سب نہیں ہو رہا تو اب دوسرا راستہ، رمضان کے بعد عبادتیں کام نہیں آئی حالات سدھارنے، دعائیں کام نہیں آئے حالات سدھارنے، رمضان کے بعد اب عامل کام آتے. تعویذ دم دوا کرنے والے رہتے نا، وہ لوگوں کے پاس جاتے. پھر ایسے حالات ہیں، کچھ تعویذ دے دو، کچھ فلاں دے دو، کچھ فلاں دے دو. رمضان کی ناقدری کر لے کر عامل صاحب کے پاس جا کر ایک تعویذ لا کر گلے میں نہیں، بلکہ میں یہ بولتا ہوں کہ پورا قرآن تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لے تو بھی حالات اچھے ہونے والے نہیں ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے. وہ عامل صاحب تو سورہ یاسین کا وہ عدد بنا کر، سورہ فاتحہ کا عدد بنا کر، سورہ ناس کا عدد بنا کر وہ تعویذ بنا کر ڈالیں گا. میں یہ بول رہا ہوں کہ پورا قرآن تعویذ بنا کر ڈال لیے تو بھی حالات اچھے ہونے والے نہیں ہیں. یاد رکھ لو، حالات اعمال اچھے ہونے سے اچھے ہوتے، حالات تعویذ اچھی ہونے سے اچھے نہیں ہوتے. تعویذات پر اللہ تعالیٰ حالات کو موقوف نہیں رکھے. تعویذات سے حالات اچھے رہنا ہے تو پھر عامل صاحب حالات میں نہیں ہے کیا؟ پوچھ لیجئے تھوڑا. عامل صاحب پریشان نہیں ہے کیا؟ پوچھ لیجئے تھوڑا. بچوں کے واسطے جا رہے عامل کے پاس، عامل کچھ بچے نہیں ہیں. عامل کے پاس جا رہے، میاں بیوی لڑ لے رہے، جھگڑے ہو رہے، تھوڑا پیار محبت کے واسطے دعا دو بول کے. عامل صاحب کی بیوی 1 ہفتے سے گھر چھوڑ کے جا کے ہے، اس کے وہاں گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے. تعویذات سے اگر حالات اچھے ہونا ہے تو پھر ہر عامل اس وقت پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کا پرائم منسٹر بن کے رہتا. وہ تمہارے 500 600 1120 روپے اور 1011 روپے یہ فیسز اور یہ تعاون اور یہ اس خیرات پہ نہیں رہتا وہ عامل. اس لیے رمضان کے مہینے کو اپنی تبدیلی کا مہینہ بناؤ.